مولانا نجیب اللہ فاروقی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے اسلامک اسٹوڈنٹ آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان او کما قال علیہ الصلاة والسلام اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے واجب الاحترام معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت چاہتا ہوں وہ موضوع ہے میرے نبی کے صحابہ کا ایمان۔ بے شک رب ذوالجلال نے جس نبی کو بھیجا اس نبی نے فرمایا بے شک یہ کتاب ایسی ہے جس نے اس کو سینے سے لگایا ان کو بلند کر دیا، جس نے اس کی بات نہ مانی، جس نے قرآن کو قرآن ہی نہ سمجھا اس کو قرآن مجید نے ذلیل کر دیا۔ تو سب سے پہلے جنہوں نے قرآن مجید کو سینے سے لگایا، جنہوں نے رب ذوالجلال کی باتوں پہ غور کیا، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ مجھے اس آیت کا صحیح معنی اور مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اب ہم سب سے پہلے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں جو اول ہے مخاطب قرآن مجید کے۔ قرآن مجید نے ان کو کیسے بلند کیا، ان کی شان کو کیسے بیان کیا، ان کی عزت و عظمت کو کیسے بیان کیا، ان کے رفعت و بلندی کیسے بیان کی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا تھا، ان کی چمڑی کو ادھیڑ دیا گیا، لیکن محمد کا قرآن نہیں چھوڑا، رب ذوالجلال کا کلام نہیں چھوڑا۔ تو میرے دوستو، آج کل کوئی منکر کہے، کوئی جو بھی کہے، کوئی جھوٹا کہے کہ صحابہ کرام میں ایمان نہیں تھا، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ کرام میں تو کیسے کہتا ہے ایمان نہیں تھا؟ تو رب ذوالجلال کی کلام اٹھا، میرے نبی کے اوپر جو کتاب آئی ہے اتری ہے اس کو تو اٹھا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 137 کے اندر دیکھ، قرآن رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، ان کے ایمان کی مثال دی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ایمان لاؤ گے میرے نبی کے صحابہ جیسا تب ایمان قابل قبول ہوگا۔ تو میرے دوستو یہ کہتے ہیں ان میں صرف ایمان ہی نہیں تھا، ایمان کی تو رب ذوالجلال کا قرآن گواہی دے رہا ہے۔ تو میرے دوستو میں آگے زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی میرے نبی کے صحابہ کی۔ تو میرے دوستو آگے رب ذوالجلال نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اور چوڑا کہے میں راضی نہیں، راضی کہے میں راضی نہیں۔ آج کل جس کی عزت نہیں ہے وہ کہے میں راضی نہیں، اور رب ذوالجلال کا قرآن کہے میں راضی ہوں۔ تو میرے دوستو آگے قرآن مجید کہتا ہے اولئک هم المفلحون، یہ سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ مفلحو کا صیغہ نہیں بولا، مفلحانی کا صیغہ نہیں بولا، بلکہ جمع کا صیغہ بولا ہے مفلحون، بلکہ مفلحون نہیں، اولئک هم المفلحون۔ جب مفلحون یا کسی یہ جمع کے صیغے کے ساتھ جب الف لام لگ جائے تو 9 سے اوپر تک مانا جاتا ہے۔ تو کس نے یہ پانچتن پاک والا نعرہ لگایا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ پانچتن پاک ہیں۔ تو میں کہتا ہوں رب ذوالجلال کی کلام یہ کہہ رہی ہے کہ اولئک هم المفلحون، یہ سارے صحابہ کامیاب ہیں، یہ سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ اگر تو مسلمان ہے تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے تو رب ذوالجلال کی کلام کو دیکھ، تو قرآن کو قرآن سمجھتا ہے، تو قرآن کا منکر نہیں ہے، تو نبی کا امتی ہے، تو نبی کا امتی کہلواتا ہے، تو کلمے کا حقدار کہلواتا ہے۔ تو میں تمہیں قرآن کی چند آیات سناتا ہوں، قرآن کی ایک آیت ایک طرف اور پوری دنیا ایک طرف۔ اگر تو مسلمان ہے تو قرآن مجید کہتا ہے اولئک هم الراشدون، جو صحابہ سے بغض نہیں رکھتا، تو قرآن کہتا ہے یہ سارے ہدایت والے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سارے صحابہ پکے سچے مومن ہیں۔ اولئک هم الفائزون، یہ سارے کامیاب ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ سارے صحابہ ہدایت
ہدایت والے ہیں تو تو کہتا ہے یہ ہدایت والے نہیں ہیں، تو صرف پانچوں کے علاوہ مانتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے سب پاک ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔